حضرت خاتون جنت کے کاشان اقدس پہ تشریف لے گئے. کل حضرت خاتون جنت کا یوم وصال تھا. میں نے ایک میسیج بھی جاری کیا. دارالفتاح کا ہمارا پیج ہے دارالفتاح بحیرہ شریف، اس کے اوپر میں نے یہ گزارش بھی کی کہ جہاں کئی امام مسلمان موجود ہیں حضرت خاتون جنت کی روح اقدس کو اشارے ثواب کیا کریں، حضور کی لخت جگر ہیں. آج ایک فضا بھی عجیب و غریب بن چکی ہے. ایک طرف اہل بیت کی محبت کا نعرہ لوگ لگاتے ہیں، دوسری طرف صرف صحابہ کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں. امت مسلمہ کو بانٹ دیا گیا. خدا را نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارا ہمیشہ سے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، ہم حضور کی ہر نشانی سے محبت بھی کرنے والے ہیں، اس کا ادب بھی کرنے والے ہیں. ہم حضور کی آل کے بھی غلام انہیں سلام کہتے ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام انہیں بھی سلام کہتے ہیں. یہ سنت کا طرح امتیاز ہے. خدا را ہمیشہ بزرگان دین کے اس طریقے کو اپنائے رکھنا. دن صحابہ کے ہوں وہاں بھی اور کچھ نہ ہو تو امام مسجد سالے ثواب تو کرا دیا کرے. حضور کی آل بیت اطہار کے ایام ہوں تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا کرو. صدقہ تو خیرات ہو اس میں شامل کر لیا کرو. آج کی اس محفل میں یہ نیت بھی شامل ہو حضرت خاتون جنت کی روح پاک کو بھی اشارے ثواب کیا جائے گا. سید عالم کیوں اس کا فائدہ سنو. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کے کاشان اقدس پہ تشریف لے گئے. گھر میں حسنین کریمین معصوم تھے، بھوک کی وجہ سے رونا آ گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کا امتحان لیا. آقا کائنات کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کون ہے جو ہمارے لیے طعام کا بندوبست کرے. یہ بات حضرت عبدالرحمن بن عوف کے کانوں پہ پڑ گئی. دوڑے دوڑے گھر گئے، 2 روٹیاں تیار کروائیں، اوپر روغن رکھا، کاشان اقدس پہ حاضر ہو کے عرض کیا، آقا غلام حسنین کے لیے روٹیاں لایا ہے. سرکار نے دیکھا غلام کے پاس میں اتنا تھا، یہ اتنا کر سکتا تھا، میں اپنی شان کے مطابق اس کو کیوں نہ نواز دوں. سنو میرے محبوب کا ارشاد، غور سے سنو. اللہ کے محبوب نے فرمایا، عبدالرحمن کفاک اللہ امر دنیا کا، اللہ تیرے دنیا کے معاملے حل کرے. اما امر آخرت کا فآنا لہو دامن رہا، تیرا آخرت کا معاملہ میں محمد کریم اس کا ضامن. 2 روٹیاں لانے والے کو قبول کر لیا گیا. دل کے اندر جب آرزو پیدا ہوتی ہے نا اور نصیب یاوری کرتا ہے تو اس وقت جو قسمت سنور جاتی ہے. اس لیے میرے محبوب سے نسبت غلامی رکھنے والوں یہ نہ سمجھو کہ ہم غریب ہیں، ہم کیا کچھ پیش کر سکتے ہیں. آپ اپنے دل کا خلوص پیش کرو. میں ایک دعا کرتا رہتا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں یہ دعا کیا کرو، مولا اپنی شان کے مطابق عطا نصیب فرما. اور محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، مولا آقا اپنی شان کے مطابق خیرات عطا فرما، اپنی شان کے مطابق خیرات عطا فرما. اپنی شایان شان ہم کو سوغات دے ہیں. آقا جو تیری شان ہے اس کے مطابق ہمیں خیرات اور سوغات عطا فرما. اب آخر میں ایک دعا، مولا ہمیں معافی کی نعمت عطا فرما دے. کوئی آج اس جگہ سے خالی دامن واپس نہ جائے. مولا معافی کی نعمت جھولی میں لے کے واپس. اور اس کے ساتھ مولا اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا نصیب فرما اور محبوب کی نظر عنایت ہماری طرح متوجہ فرما. حضرت ضیاء الامت میں وظائف میں لکھا ہے نا، اللہم اجعلہ مقبلا علینا ولا تجعلہ غاضبا علینا. مولا اپنے محبوب کی نظر عنایت ہماری طرف پھیر دے، آقا کو ہم سے ناراض نہ رکھ. اس لیے ایسے اعمال کرو آقا بھی خوش ہو جائے، میرا رب بھی خوش ہو جائے، یہ جہان بھی سمر جائے، اگلا جہان بھی سمر جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.